فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا خوبصورت نظارہ ہے. مجبور ہو گیا میں یہ جملے کی ادائیگی کرنے کے لیے. حالانکہ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور ایک نہیں برابر کہا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیے یہ نظارہ دیکھیے. دیکھیے سوچنے والی بات ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم دنیا میں اپنا خلیل بنا کے بھیج رہے ہیں. ہم کو خلیل بنا کے دنیا میں بھیجا گیا، لیکن ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا گیا. ہمارے عیش و آرام کے لیے، ہماری سہولیت کے لیے، ہماری زندگی کی ضروریات کے لیے جن چیزوں کا انسان کو تصور بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ چیزیں ہمیں دے دی، بغیر مانگے دے دی. شکر ادا کرنے پہ اگر آئے انسان تو یقین کیجئے 24 گھنٹے میں جب فرصت ملے تب زبان پہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کا جو ہر بیش قیمتی حصہ اللہ نے دیا ہے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کے شکرانے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ نظارہ دیکھیے. یہ گھاس، یہ پانی، نکلتا ہوا سورج، سر پہ آسمان، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے. ہم اشرف المخلوق ہیں ہماری عیش و عشرت کے لیے، لیکن اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں روز نکلتا ہے، روز نکلتا ہے. ایک خوبصورت سی دھاری سی ہوتی ہے لال رنگ کی، اور دھیرے دھیرے نکلتا ہے، اور نکلتے نکلتے سر پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر رات میں ڈوب جاتا ہے. سورج کی گرمی اور باپ کی گرمی، اکثر لوگوں کو یہ رہتا ہے نا کہ ہمارے ابا بہت ڈانٹتے ہیں، ہمارے ڈیڈی نے بہت ڈانٹا، ہمارے پاپا نے بہت پٹائی کی، بہت ڈانٹا ہم کو. تو یہ جو باپ کی ڈانٹ ہے یہ اسی طرح سے گرم ہے جیسے سورج کی گرمی ہے. اور جب تک یہ سر پہ رہتی ہے، ہمارے سر پہ سورج ہوتا ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ سورج ڈوبتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. جہاں وہ سورج ڈوبتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. اس لیے باپ کی کیا اہمیت ہے سمجھیے اس بات کو، ماں کی کیا اہمیت ہے سمجھیے اس بات کو. اور جب دنیا میں اس طریقے کے حسین نظارے دیکھیے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے، شکرانے کے الفاظ ادا کرتے ہوئے دعا کر لیا کی. بہترین اور آسان سا طریقہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا دعا. اور دعا کا معاملہ کیا ہے؟ دعا اپنے لیے بھی کیجئے، اپنے والدین کے لیے کیجئے، اپنی بیوی، اپنے بچے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، عزیزدار، دوست، احباب، امت مسلمہ، انسانیت کے لیے دعا کیجئے، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کیجئے. بھئی اگر بہت شدت کی بارش ہو رہی ہے یا بہت تیز مئی جون کے مہینے میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، لو چل رہی ہے، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں راحت کے لیے، تو اکیلے اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، آپ انسانیت کے لیے کہہ رہے ہیں. اس میں مذہب نہیں آتا، اس میں ذات برادری نہیں آتی، اس میں انسانیت کی بات آتی ہے، مخلوق کی بات آتی ہے. دعا دینا سیکھیے، دعا لینا سیکھیے. دعا دینا بھی آسان کام نہیں ہے، دعا لینا بھی آسان کام نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرنے میں جھجکتے ہیں. عجیب سی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، کسی کے لیے جی بھر کے دعا کری اور قبول ہو گئی تو وہ تو بڑا آدمی بن جائے گا. کیا گھٹیا سوچ ہے یہ. دوسروں کے لیے دل سے دعا کیجیے. خصوصی طور پہ اگر آپ کی عادت پڑی ہے تہجد میں اٹھنے کی یا فجر میں اٹھنے کی، وہ جو رات کا اندھیرا کچھ لمحوں کے بعد دن کے اجالے میں بدلتا ہوا وقت ہوتا ہے، بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے. دعا کیجیے. جن کے نام یاد ہوں ان کے لیے دعا کیجیے. جو آپ کے جاننے والوں میں دیکھنے میں دور دراز میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جائے تو دعا کیجیے. کوئی بیمار ہے تو شفا ہو جائے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ ظالم کے دل کو نرم کر دے، اللہ مظلوم کی مدد کر دے. دعا کرنا سیکھیے. کسی کے لیے دعا کرنا بھی مشکل کام ہے، جس دن آپ سیکھ جائیں گے بہت آسان لگنے لگے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو لگے گا ارے ہم نے تو زبان ہلائی اور دعا ہو گئی. پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، کون سے وقت کی کس کی دعا قبول ہو جائے. اس لیے دوسروں کے لیے دعا کیجیے. اور دعا لینا بھی آسان کام نہیں ہے. دعا لینے کا معاملہ تو یہ ہے کہ فقیر وقت بھی تدبیر رزق کرتا ہے، دعائیں بیچ کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. دعا لینا یعنی کسی کے لیے کسی کو جیتنا، خود کو ہار کے کسی کو جیتنا، کسی کے دل سے اپنے لیے دعا کے الفاظ نکال لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام. صدقہ جاریہ کی نگاہ سے ایسے کام کرنا شروع کر دیجئے جس سے لوگوں کو فیض ہو رہا ہو.
یہ جو لوگ حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، کیا لالچ ہوتی ہے ان کو؟ یہی تو لالچ ہوتی ہے. ہم لوگ جب حج کی ٹریننگ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی تو لالچ ہوتی ہے کہ یہ جو انجان چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، جن کے نام ہم نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو آدمی سامنے کھڑا ہے یہ ہمیں یہاں سے وہاں جانے کے سفر کی دشواریوں کو دور ہونے کے طریقے بتا رہا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد کس طرح سے عبادت کرنا ہے وہ طریقہ بتا رہا ہے. جب آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے تو بغیر کسی جان پہچان کے انجان آدمی کے لیے ہزاروں لوگوں کے زبان پہ دعائیں ہوتی ہیں. اس سے بڑا پروفٹ کا کام اور کیا ہوگا؟ وہ کام کیجئے جو دوسروں کی مدد کے لیے ہوں، دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوں. میں اکثر اس بات کے لیے سوچا کرتا ہوں کہ جگہ جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر ندامت کے آنسو تمہاری آنکھ سے بہتے ہیں اور کوئی غلطی کا احساس تمہیں ہو رہا ہے تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن بندے کے تعلق سے جو معاملہ ہے اس کے لیے اللہ نے نہیں کہا. اس کا مطلب مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ نے انسانیت کو تکلیف نہ پہنچائی، اگر آپ نے کچھ ایسی کوشش کر لی کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھا، کسی کو نقصان نہ پہنچا اور کسی کی دعائیں آپ کو ملتی گئیں، تو یقین کیجئے وہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے، تو بغیر حساب کتاب وہ اپنے عبادتوں کے نظام میں کرے گا، انسانیت کے معاملے میں نہیں کرے گا. بات بہت چھوٹی سی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، صرف مختصر سی بات اتنی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے حسین دنیا بنائی ہے، تصور بھی جس کا نہیں کر سکتے. یہ گھاس ہرے رنگ کی ہے، یہ آسمانی رنگ کا بادل دکھ رہا ہے، یہ لال رنگ کا سورج دکھ رہا ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، یہ نعمت ہے ہمارے لیے. رنگوں کو پہچاننے کے لیے یہ خوبصورت آنکھیں، رنگوں کو پہچاننے کے لیے یہ دل، یہ سب اللہ کا تو دیا ہوا ہے. ایک ایک رویاں، ایک ناخون اگر ذرا سا کچا کٹ جائے تو 3 دن تک آدمی انگلی کرتا ہے کہ ارے ارے بہت درد ہے، بہت درد ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیے. ہر لمحہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکرانے کے لفظ بولتے رہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور اس سے تعلق دعا کے تعلق سے جوڑیے. دوسروں کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، دوسروں کا دل خوش کر کے ان سے دعا لیجیے، پھر دیکھیے کتنا آسان ہو جائے گا. مشکلیں اپنے آپ آسان ہو جائیں گی. کبھی غم سے نہ گھبرائیے. وہ بد نصیب ہیں جنہیں غم ناگوار ہے، وہ بد نصیب ہیں جنہیں غم ناگوار ہے. یہ تو دلیل رحمت پروردگار ہے. یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پکڑ کے لائق نہیں ہیں. دعا میں کہیے کہ مولا کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، کسی امتحان کے لائق نہیں ہے، کسی طرح کا درد برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں اور تیرے فضل و کرم کے شکر گزار.